بھٹی صاحب سر کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے اس ڈیولپمنٹ کو؟ کیا اس کے کوئی سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ضرور سراہنا چاہیے، پاک فوج کا ایک بہت بڑا قدم ہے، بہت غیر معمولی قدم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فوج مضبوط ہے، یہی وجہ ہے کہ اس فوج میں احتساب کا عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ باقی جو ہمارے ملک کے سارے ادارے ہیں وہ زمین بوس ہوئے ہیں اور یہ ادارہ قائم ہے۔ یہ ایسا میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ سابقہ کور کمانڈر اور سابقہ DGISI جو ایک وقت میں ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور آرمی چیف بنتے بنتے رہ گئے تھے، وہ ان کا اس طرح جو ہے وہ انکوائری ہو، اور انکوائری ہونے کے ایک میجر جنرل کی انکوائری کے بعد ان کو تحویل میں لیا گیا ہو اور پھر ان کے کورٹ مارشل کا آغاز ہوا ہو، بہت بڑا قدم ہے۔ اور بہت میں تو اس پہ فوج کو سراہنا چاہیے اس پہ۔ اور اب اس میں 2-3 اینگلز ہیں۔ یہ جو ہے یہ بڑا اہم قدم ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سے اپریل سے انکوائری ہو رہی تھی، ان کو سوال نامہ بھی دیا گیا تھا، ان کو ملک سے جانے سے بھی روکا گیا تھا فیض حمید صاحب کو، اور ان کے بھائی جو نجف حمید ہیں ان کو بھی معطل کیا گیا تھا، وہ بھی جو ایک تحصیلدار یا وہ جو پٹواری جو بھی ہیں وہ ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ نومبر 2023 کو جو یہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک سپریم کورٹ آئے تھے، اور 12 مئی 2017 کو یہ واقعہ ہوا جن فیض حمید کے مبینہ طور پر ان کے امام پر پنجاب رینجرز اور ISI کے اہلکاروں نے چھاپہ مارا تھا، اور اس کا چودھری نثار علی خان نے نوٹس لیا تھا، اور اگر وہ بھی نوٹس نہ لیتے تو شاید معاملہ یہاں تک نہ آتا۔ خیر، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مبینہ طور پر 20 ملین روپے ان کے گھر سے لے گئے، یہ چھاپے کے دوران 400 تولہ سونا لے گئے، گاڑیاں واپس کر دی تھی، یہ نہیں دی، یہ چیزیں واپس نہیں ملی، اور دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کا یہ آڑ میں یہ چھاپہ مارا گیا۔ اور 2-3 بڑے اس میں دکھ دینے والے تھے جو معیز نے وہ سپریم کورٹ میں بتایا۔ ایک تو کہ ان کے بیٹے کے منہ پر پاؤں رکھ کر کہا گیا تمہارا باپ دہشت گرد ہے، اور پھر ان کا سسر اور غالباً کوئی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اسی دوران، ان کو ٹارچر بھی بڑا کیا گیا، ان کی والدہ بیمار ہو گئی۔ خیر، اور پھر یہ ان چیمبر میں ایک مرتبہ یہ پہلے بھی آئی تھی سپریم کورٹ میں، ثاقب نثار نے اس کو ان چیمبر سننے کی کوشش کی، معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش کی، وہ نہ ہوا۔ دوبارہ آئے فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے اس کو ان چیمبر کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا، اور ان کو کہا کہ آپ وزارت دفاع سے رجوع کریں۔ وزارت دفاع سے رجوع کیا تو پھر اس کے بعد پاک فوج کا جیسے ایک عمل ہوتا ہے اس میں تو کوئی 19-20 نہیں ہوتا، تو انہوں نے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری بنائی، اور پھر اس کے بعد انکوائری کے بعد آج یعنی کل تک ملک چلانے والے فیض حمید آج گرفتار ہیں اور ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سگنیفیسنٹ یعنی ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جہاں تک پولیٹیکل ہے اس کو پولیٹیکل اینگل دیے جا سکتے ہیں، جی پولیٹیکل اینگل دیے جا سکتے ہیں، اس وجہ سے دیے جا سکتے ہیں کہ ایک وقت کا جب بھٹی صاحب سر یہ 12 جولائی والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو سپیچ کی چند دن پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے ورنہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہم ایک بحث سن رہے ہیں کہ نہیں جی جو غیر آئینی فیصلہ ہو اس پر تو عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے، جو آئینی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اب یہ آئینی اور غیر آئینی کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی صحافی کر سکتا ہے، کوئی حکومت کر سکتی ہے، کوئی منسٹر کر سکتا ہے، یہ اختیار کس کے پاس ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ یہ میرے خیال سے یہ ان ارسطوؤں کے پاس ہے، افلاطونوں کے پاس ہے، جنہوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا، اس آئین کا سوا ستیہ ناش کر دیا اور اس نظام کا سوا ستیہ ناش کر دیا۔ جو آپ کے حق میں فیصلہ ہو وہ آئینی ہے، جو آپ کے خلاف آئے وہ غیر آئینی ہے۔ جسٹس بندیال اگر 5 رکنی بینچ بنا کر رات کو عدالتیں لگا کر قاسم سوری رولنگ غیر آئینی قرار دے دے، اگر کوئی پارلیمنٹ کی غیر الیکشن سے بھاگے اگر پارلیمنٹ، تو وہ اگر سپریم کورٹ کہہ لے تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جوڈیشری ہے سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ فیصلوں پر عمل اس مرتبہ کرنا پڑے گا، اس لیے کرنا پڑے گا کہ یہ عمر عطا بندیال صاحب نہیں رہ گئے جن کو آپ نے ڈرا لیا، دھمکا لیا اور آگے کام کھسکا لیا۔ اب یہ وہ سارے ججز ہیں جن کے یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے گن گاتے تھے،
تو اب وہ سارے ججز، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب منارٹی میں ہیں اور وہ ایک ہم خیال جج، اب ویسے بڑی عجیب سی بات ہے، کیا جو ہم بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کو ہم خیال بینچ کہا جاتا تھا، اب ہم خیال بینچ ایک دوسری طرف کا تاثر ابھر رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، نعیم افغان صاحب اور امین الدین صاحب، اور انہوں نے امین الدین صاحب اور نعیم افغان صاحب نے تو ایک شاہکار فیصلہ تحریر کیا ہے نا، کہ اپنے 8 ججز والے کو غیر آئینی غیر قانونی کہہ کے آگے مشورہ بھی دیا ہے کہ اس کو کوئی پابند نہیں ہے ماننے کا، یعنی ایک سول نافرمانی کی بنیاد کرے نام کے ساتھ توہین ہو جاتی ہے. ویسے بھی آپ نہیں تو فیصلے پہ نہیں سر، فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے، فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے. نہ سر، فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے. فیصلے پہ اگر فیصلے پہ بات کرنے سے توہین ہوتی ہے تو پھر ویسے ہی چپ کر جاتے ہیں. پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ جو معزز عدالت کہہ رہی ہے سر تسلیم خامہ ہے، جو کرتے جاؤ. تو آپ نے یہ کہا کہ اچھا کھل کر بات کریں اس پر. تو اب بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ فیصلوں پر عمل کرائیں گے اور یہ لازمی آئینی تقاضا ہے فیصلوں پر عمل کرنا، اور اگر آپ کوئی نیا نظام آپ لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. اب جو محترم لیگی فرما رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب تحریک انصاف سے سیاسی سپیس چھین لی گئی تھی وہ میرے خیال سے آئینی تھی، اور جب اس سے غلط فیصلے سے بلہ چھین کر اس کی غلط تشریح کر رہا تھا الیکشن کمیشن، وہ میرے خیال سے آئینی تھی، اور جب آپ نے ان کا مینڈیٹ چھین لیا وہ میرے خیال سے آئینی تھا، جب آپ نے مخصوص نشستیں چھین لی وہ آئینی تھا. اور کوئی آئین ایسا بتائیں نا کہ یہ جو نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں ہیں، یہ JUI اور پیپلز پارٹی اور نون کو بانٹی جا سکتی ہیں، وہ آئینی تھا. اور جب آپ نے الیکشن ٹریبیونل الیکشن ایکٹ میں نہیں دو الیکشن ایکٹ پہلا ترمیمی آرڈیننس پہلے ترمیمی آرڈیننس لے آئے وہ آئینی ہے، دوسرا لے آئے وہ آئینی ہے، یہ غیر آئینی ہے. تو غیر آئینی کا ان کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا. ان کے پاس ایک حق ہے، ہاں پارلیمنٹ اگر کوئی بناتی ہے قانون وہ سپریم کورٹ دیکھے گی، لیکن ان کے پاس ریویو کا، اپیل کا حق ہے. اس کے علاوہ تو میرے خیال سے کوئی ان کے پاس نہیں ہے. آپ باہر بیٹھ کے فیصلے کریں، پھر آپ ہی لگ دیں جج جن کو فارغ کریں تاکہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ بن جائے اور وہی پارلیمنٹ بن جائے، خرچہ بچے گا.